بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ آج کے اس پروگرام سوز کربلا کو اسی خوبصورت حدیث پاک کی نورانیت سے ہم متبرک کرتے ہیں اور اسی کے توسل سے تمام معصومین علیہم السلام اور خصوصاً وقت کے امام کی بارگاہ میں امام اعضاء کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی تمام عزاداران امام حسین کو اور ان کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس خصوصی پروگرام کا آغاز بھی ایک سوچ سے ہم کرتے ہیں۔ حسین 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 مظلوم حسین بے کس حسین پیاسے حسین آقا حسین شیعتی مائن شربتم ماء عذب فاذکرونی شیعتی مائن شربتم ماء عذب فاذکرونی عصبتم بغریب او شہید فانتبونی دامن صبر و رضا دست بلا میں تھام لو پرچم عباس کے سائے میں ہر انعام لو تشنگان کربلا سے زندگی کا جام لو جب پیا پانی حسین بن علی کا نام لو جب پیا پانی حسین بن علی کا نام لو یا حسین بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی تم مزادار حسینی سوگوار کربلا موت بھی کیا چیز جو روکے تمہارا راستہ دھوپ میں حاصل ہے سایہ پرچم عباس کا ہاتھ ماتم کو اٹھاؤ اور وفا سے کام لو جب پیا پانی حسین بن علی کا نام لو جب پیا پانی حسین بن علی کا نام لو یا حسین بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی یاد رکھنا ہو تبسم اصغر بشیر کا حوصلہ توڑا کہ جس نے حرملا کے تیر کا بے زبانی میں تھا جس کی معجزہ تقدیر کا آؤ اس بچے سے اب تربیت اسلام لو جب پیا پانی حسین بن علی کا نام لو جب پیا پانی حسین بن علی کا نام لو یا حسین بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی چادر زینب بیاں کرتے رہو تقریر میں ظلم کی گردن کو رکھو ذکر کی زنجیر میں انتقام کربلا ہو سینہ شمشیر میں اشک غم کی نظر دے کر خلد کا انعام لو جب پیا پانی حسین بن علی کا نام لو جب پیا پانی حسین بن علی کا نام لو یا حسین بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی یا حسین بن علی
ظلم نے سب کچھ کیا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، زندگی ذوق شہادت کے سوا کچھ بھی نہیں، دین جو بھی ماں سوائے کربلا کچھ بھی نہیں، کربلا والوں سے جینے کا سبق ہر کام لو، جب بھی پاکی حسین ابن علی کا نام لو، جب بھی پاکی حسین ابن علی کا نام لو، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ نصرت دی کے لیے کیسے نکلنا چاہیے، راہ دین مصطفیٰ پہ کیسے چلنا چاہیے، کس طرح تقدیر عالم کو بدلنا چاہیے، کربلا سے حضرت شبیر کا پیغام لو، جب بھی پاکی حسین ابن علی کا نام لو، جب بھی پاکی حسین ابن علی کا نام لو، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ انتقام کربلا کی ہے صدائے الحذر، گونج سے جس کی جہاں میں ہل رگے ہیں بام و در، منتظر کو ڈھونڈتی ہے ہر مجاہد کی نظر، اب امام وقت کو آواز دو انجام لو، جب بھی پاکی حسین ابن علی کا نام لو، جب بھی پاکی حسین ابن علی کا نام لو، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ کربلا ہے قصہ شبیر ہے اور ہم آباد، زندگی بڑھتی رہے کرتے رہو ماتم آباد، خاص نعمت ہے عطائے سیدہ یہ غم آباد، بارگاہ سیدہ سے خلد کا انعام لو، جب بھی پاکی حسین ابن علی کا نام لو، جب بھی پاکی حسین ابن علی کا نام لو، جی ہاں ناظرین، اس سوز کو سن کر آپ ضرور پہچان گئے ہوں گے کہ آج مجھے ناچیز کے ساتھ اس خصوصی نشست میں، سوز کربلا کی اس خصوصی نشست میں ملت تشیع کے ایک بہت ہی بڑا نام انقلابی مرثیہ نوحہ خان سید علی صفدر رضوی ہمارے ساتھ ہدایت ٹی وی لندن اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے علی صفدر بھائی، میں آپ کو ایام اضحیٰ کی تعزیت پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور ساتھ ساتھ میں نے آپ جو ایام کی تعزیت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ گزشتہ 3-4 مہینے جو ہیں وہ یقیناً آپ کے ساتھ جتنا بھی ان کا تعزیت کی جائے گا، میں کہ پہلے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ کی والدہ صاحبہ بھی جو ایک سایہ ہوتا ہے وہ ایک سر سے چلا گیا، لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں نے آپ کے فیس بک پہ دیکھا، آپ کا وہ دیکھا، تو وہ شیڈول پھر بھی آپ نے اس شیڈول میں کوئی آپ نے جی کمی نہیں آئی، تو ان تمام چیزوں کو ساتھ آپ لے کے کیسے چل رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے بھائی، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہدایت ٹیلی ویژن کا، اور خاص طور سے آپ کا اور اپنے تمام ناظرین کا، اور خصوصاً اپنے وقت کے امام کا، کہ جنہوں نے یہ توفیق دی مجھے کہ آپ کے ساتھ مل کر یہاں مولا کا پرسہ پیش کر رہا ہوں، جہاں آپ نے ابھی میرے سامنے ذکر کیا، بہرحال آپ کی محبت کہ آپ نے مجھے تعزیت پیش کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ
کہ وہ واقعہ یاد آتا ہے، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم مجلسوں میں سنتے تھے کہ ایک خاتون اپنی جوان بیٹے کی قبر پہ ہر روز گریہ کرنے جاتی تھی، اور جب ایک دن پہلے چاند نظر آنے سے ایک دن پہلے وہ اپنی بیٹے کے قبر پہ گئی تو اس نے بولا بیٹا کل سے میں تیرے قبر پہ رونے کے لیے نہیں آؤں گی، کل سے میں بیٹی فاطمہ زہرا کے لال کو روں گی۔ پھر وہ 10 دن گزرنے کے بعد جب وہ خاتون دوبارہ پلٹتی ہے اپنے بیٹے کی اس قبر کی طرف تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی قبر کے اوپر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہیں۔ تو یہ خاتون اس معظمہ کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی، وہ کہتی ہیں کہ نہیں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ تو میرے بیٹے کو پرسہ دینے کے لیے گئی تھی اور میں یہاں تیرے بیٹے کو یہاں پرسہ۔ تو ہمارے کو یہ کربلا سے درس ملتا ہے، اور واقعی میں حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا تو خدا کی ندا آئی کہ موسیٰ سنبھل کے کہ وہ جو ماں جو تھے جب تو نکلتا تھا گھر سے تو تیری پشت پناہی کے لیے دعا کرتی تھی، ہاتھ اڑاتی تھی۔ تو وہ تو پیغمبر تھے اور خدا کی ندا ان کے لیے آ رہی تھی۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو کچھ مطلب ہمارے سامنے تو دنیا کی اتنی آفتیں ہیں، اتنے سے پرابلمس ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماں کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ اس کے سائے تلے بندہ چلتا ہے۔ لیکن بہرحال میں اس ایام کے اوپر میں اپنے وقت کے امام کو پرسہ پیش کرتا ہوں، رسول خدا کو بی بی فاطمہ زہرا کو پرسہ پیش کرتا ہوں، امام حسین کا۔ میرے لیے سب سے بڑی پرسہ جو ہے، سب سے بڑا غم جو ہے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ اپنا، بس کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ زیارات کے اندر پڑھتے ہیں کہ جس طریقے سے بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم، کہ ہمارے غم حسین سے بڑھ کر تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین کا غم جو ہے وہ سب سے بڑا غم ہے، اور اس سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ ہمارا تو ہماری زندگی اور ہماری موت سب کچھ اسی در پہ ہے، اور ہمیں پورے یقین ہے، مطلب مجھے پورا اس سے مطلب اطمینان مجھے اس چیز کا ہے، آپ یقین جانے جیسے آپ نے مجھ سے بولا شیڈیول آپ کا اتنا ٹائٹ تھا، تو میں نے پچھلے دفعہ بھی انٹرویو جب میں کیا تھا جب میرے والد کے انتقال ہوا تھا، میں نے بولا تھا کہ میرے والد نے یہ بولا تھا کہ دیکھو مجھے اگر سکون یا صحت ملے گی تو تمہارے وہاں جانے سے ملے گی، یہاں بیٹھنے سے نہیں ملے گی، تم وہاں جا کے ذکر کرو گے تو مجھے تو یہ ڈیفینیٹلی کہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آج اگر میں وہی اپنا اسکیجول لے کے چل رہا ہوں، تمام پروگرامات اپنے والدین تو وہ میرے والدین کو ضرور اس کا اجر و ثواب، اور میں ہر جگہ جہاں پڑھ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پروردگار جو جتنا بھی کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے والدین کو عطا کر دیں۔ اور اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ برادر شجاع رضوی، نوح خان شجاع رضوی جو ہیں ان کی ابھی ریسنٹلی بالکل ان کا بھی بالکل ساتھ بالکل اسی طرح کا حادثہ ہوا ہے، اور محرم سے پہلے والد کا انتقال ہوا، اور ابھی محرم کے بالکل 10 محرم کے بعد یعنی پرسوں کی بات ہے ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ تو بہرحال ہم ان کو بھی انشاءاللہ آخری میں انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں گے، انشاءاللہ دعا میں دیکھیں ہر بالکل مومنٹ حقیقت دعا میں ہے۔ اور جب ان کا بیٹا مولا کا ذکر کر رہا ہے تو اہل بیت کیسا ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین کو چھوڑ دیں کہ جب جناب فاطمہ زہرا کے مظلوم لال کا ذکر جو کرنے والے ہیں۔ میں ناظرین کو صرف یہ بتاتا چلوں کہ علی صفدر بھائی جو ہے ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے آسٹریلیا سے لوٹے ہیں۔ آسٹریلیا سے یہ جہاں سے امریکہ آگے جا رہے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ نہیں ادھر ہو کے جائے گا، اور جب یہ ادھر آتے ہیں تو پھر ہدایت ٹی وی کے لیے میں کہتا ہوں کہ کیوں نہ علی صفدر بھائی سے جو ہے وہ چند ساعتیں ہم ان سے لے لیں۔ کل بھی 2 مجالس تھیں، پرسوں بھی 2 مجالس تھیں، آج میں نے کہا کہ نہیں آج تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لیں، اور کیوں نہ، کیونکہ میرا وعدہ ہوتا ہے، کیونکہ میں پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے مولا علی کے حوالے سے پروگرام جہاں پہ کیے تھے تو میں نے ہدایت ٹی وی پہ بیٹھ کے یہی کہا تھا کہ علی صفدر بھائی جب بھی آئیں گے ہم ان کو ضرور لے کے آئیں گے، چاہے تھوڑا سا بھی وقت نکال لیں، لیکن آپ کی یہ بڑی مہربانی کہ آپ وقت نکالتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ جس خلوص کے ساتھ آپ لوگ یہاں پر دعوت دیتے ہیں، اور میری دعا ہے جناب سیدہ جتنے چینلز چل رہے ہوں یو کے اندر، یو کے سے باہر، پاکستان کے اندر، یہ پاکستان اپنے مومنین کے خداوند عالم سب کو پروردگار ان کو اس مشن کو آگے بڑھانے جو بھی عزاداری کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری پروردگار ان سب کی توفیق میں اضافہ کرے۔ آگے پروگرام کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں۔ بالکل انشاءاللہ۔ سوزے کربلا، بالکل بالکل، تو آغاز ایک سوز سے ہو جائے تو آپ، میں انشاءاللہ ضرور ایک کلام آپ تاکہ کے ہم سامنے اپنے امام کو پرسہ دے سکیں۔ بالکل میں انشاءاللہ ایک کلام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جو سرفراز ابد صاحب کا کلام میں نے پچھلے سال میں نے کلام اس میں پڑھا تھا، یہ کلام مجھے بھی آئی ہوپ کہ انشاءاللہ عزیز تمام مومنین کو بھی پسند ہوگا، وہی کلام آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک بار مل کر تمام مومنین جو مومنین دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک بار مل کر برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین۔ دعائی دعائی خدا را دعائی، یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی، ارے بہایا ہے کس نے یہ خون محمد، قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی، جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے، شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین۔ ارے کیا جشن برپا یوں اہل ہوس نے، شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے، ارے جلا ڈالے آلے محمد کے خیمے، سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے، جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا، نبی زادیوں کے بھی درے لگائے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین۔ ارے اٹھی اپنے مرقد سے بنت محمد، سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر، گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا، ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر، بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے، بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے، لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین۔ تڑپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا، لہو میں نہائے وہ سر بھی جدا گئے، تبر کس نے مارے ہیں سارے بدن پر، یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے، کہاں گئے میرا لال عباس بولو، میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا گئے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین۔ ارے کبھی دل میں دیتی وہ ماں کو صدائیں، کبھی رو کے کہتی کہ بابا کہاں ہو، شہیدوں کا نوحہ تھا اس کی زبان پر، ابد کس طرح اس کے غم کا بیان ہو،
ہمیں بھی سعادت ہو نصرت کی حاصل، خدا را ظہور امام زمان ہو، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی ناظرین، اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے سوز کربلا، اور اس پروگرام میں آپ بھی کال کر سکتے ہیں، آپ بھی فرمائش کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کوئی مرثیہ کوئی نوحہ آپ علی صفدر بھائی سے سننا چاہ رہے ہیں وہ آپ کال کیجئے گا، آپ کی فرمائشیں بھی ضرور پوری کریں گے۔ اور اس سال کے جو نئے خاص طور پر جو کلام ہے جو علی صفدر بھائی نے سلیکٹ کیا، اس میں بہت سی اور بھی چینجنگ بھی ہیں، وہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ ضرور کال کیجئے گا اور اپنا بھی جو بھی سننا چاہیں وہ آپ کال کیجئے گا۔ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا 0192323938۔ اس نمبر پر ہمیں کال کیجئے گا۔ لندن کے اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہیں، تو ابھی میرے خیال میں ایک کال آ گئی، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بہن۔ جی بہن آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، آپ بات کیجئے گا بہن۔ امام زمانہ کا نام بنا دیں، مجھے سنوا دیں پلیز۔ وہ آپ کو ضرور سنائیں گے۔ آپ بہن جی انشاءاللہ کون اور لکھتا ہوں۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں پاکستان سے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ بہن ہماری ضرور ہم آپ کو تعزیت بھی آپ کو پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کا جو کلام ہے جو لکھ لیا ہم نے، ضرور آپ کو انشاءاللہ وہ پروگرام کے کسی بھی حصے میں ضرور جو ہے وہ صفدر بھائی آپ کو ضرور سنائیں گے۔ چند اشعار ضرور انشاءاللہ پیش کروں گا، ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، آپ بھی کال کر سکتے ہیں۔ اور علی صاحب بھائی، یہ تو بات ہوتی رہے گی۔ ابھی ریسنٹلی کل جیسے آپ ایک کلام آپ پڑھے تھے نارتھ ہیمپٹن میں، اس نے تو گو کہ وہ پچھلے سال کا، لیکن کچھ کلام ایسے ہیں جو پرانے بھی بے شک ہو جائیں وہ، لیکن اندر سے وہ کھینچ لیتے ہیں۔ صحیح کہا۔ کیونکہ ابھی جو ایام جو چل رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے جی، وہ ایام ہے جو ایک سفر شروع ہو گیا ہے، سچ بات ہے، اور اس سفر کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور خاص طور پہ میں کیا کروں، لیکن جو کل آپ نے ایک بی بی سکینہ بی بی سکینہ کے حوالے سے جو ایک تھا نا، ایک ستائی ہوئی بچی، اس میں کوئی شک نہیں ہے فی بھائی، جو کلام میں نے وہاں پر پیش کیا کہ میرے پیش نظر شام کا وہ منظر تھا کہ ایک کتنی بے بسی ہے واقعی میں، کہ وہ معصوم سکینہ، حضرت بی بی سکینہ کی سب سے بڑی یعنی غربت کا عالم دیکھیں آپ، کہ اس وقت بھی اس معصوم سی بچی کو یہ اذیت دی گئی اور اس کو اس قید زندان میں تنہا چھوڑ دیا گیا، کہ جب روایت ملتا ہے، اور آج بھی وہ قید زندان اس وقت اداس ہے، فریاد کر رہا ہے کہ میرے چاہنے والے کہاں ہیں، میرے ماتمدار کہاں ہیں، میرے پرسہ دینے والے کہاں ہیں، جو آئیں اور مجھے پرسہ دیں اور مجھے ان ظالموں کے چنگل سے چھڑائیں۔ اور جو لوگ وہاں پر اس وقت معمور ہیں، خداوند عالم ان کو پروردگار توفیق دے کہ وہ پروردگار اچھے انداز سے اپنے جانوں کا، ہماری جانوں کا نذرانہ حاضر ہے۔ اے بی بی، ہم اپنے اس خلوص دل کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کر آپ سے یہ بالکل اس بات کے لیے آمادہ ہے انشاءاللہ کہ ہماری جان بھی قربان ہو جائے آپ کے، لیکن بس کوئی بھی ملعون، کوئی بھی یزید آپ کی طرف یا آپ کے روزے کی طرف اپنی غلط ناپاک نگاہ سے نہ دیکھے۔ میں آپ کے سامنے کلام پیش کر رہا ہوں۔ اچھا جی لے لیجیے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد میں جب تک کلام بھی نکال لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو ہلو جی، بات کیجئے گا، کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہیلو، میرا خیال ہے شاید آواز نہیں آ رہی، میرے خیال یہ میں ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ جی دوبارہ کال کر لیجئے گا، آپ کی تو ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ جی علی صدر بھائی، یہ کلام ایک منٹ، اچھا آ میں آ گیا۔ گیا۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شیراز زردی بات کر رہا ہوں شوٹنگ سے۔ جی جی شراز بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر ہے جی، آپ سنائیے، آپ بتائیے، بات کروائیں گے؟ جی 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 السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، کہ میں لائیو بات کر رہا ہوں۔ جی آپ لائیو بات کر رہے ہیں، بات کیجئے گا۔ اچھا جی، یہ علی صدر صاحب سے بات کرنا جی میں بات کر رہا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعا ہے جی، آپ کی دعا ہے، شکر ہے میرے کا۔ بس اللہ کا شکر ہے۔ بس آپ کو بس یہی بولنا تھا کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی نواخوانی کرتے ہیں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ میرے خیال سے ہیوسٹن کبھی گئے ہوں گے تو وہاں پر آپ کے سرفراز عباس صاحب سے ملاقات ہوئی ہوگی. جی جناب، کیونکہ سرفراز عباس صاحب ہمارے مین پوئٹ ہیں اور جی وہ میرے بہنوئی ہوتے ہیں تو میرا ان سے کافی آپ کے بارے میں تذکرہ رہتا ہے. میرے خیال سے آپ کچھ دن پہلے گئے تھے. ماشاءاللہ جی بالکل، ابھی کچھ تقریباً کوئی 20 دن پہلے میں نے ان کو یہی بتایا، میں نے کہا آج کے لنڈن آئے ہوئے، آپ ادارے جعفریہ میں بھی آئے تھے. جی ہاں جی ہاں جی ماشاءاللہ سے کافی اچھی شاعری کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے. بس جی یہ تمام شعراء الحمدللہ ہمارے لیے نعمت ہیں اور یہ خدا کی ایک خاص عنایت ہوتی ہے، اہل بیت کی ایک خاص عنایت ہوتی ہے. شہز بھائی کوئی کلام آپ سننا چاہیں؟ جی بالکل، یہ اگر مجھے علی سنا دیں، مولا علی کا جو. جی میں انشاءاللہ ضرور سناؤں گا، انشاءاللہ ضرور میں لکھ لیتا ہوں. بالکل میں نے لکھ لیا انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. بہت شکریہ. کال کا تھوڑا سا ہم روکتے ہیں، پہلے وہ میں آپ کا کلام بی بی کا کلام میں پیش کر رہا ہوں. تمام ایک کال صرف لے لیں. اچھا چلیے جی کلام لے لیجیے. وہ اصل میں لوگ آپ کو نہیں بہت محبت ہے، یہ سب لوگوں کی محبتیں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب لوگ جائیں. جی بات کیجیے. جی ہیلو جی، السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی؟ سید افضال حسین کاظمی بات کر رہا ہوں لندن سے. جی افضال بھائی کے جی سب سے ٹھیک ہے. پہلے تو آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. بھائی کو بھی میری طرف سے خصوصی سلام. وعلیکم السلام. اور علی صفدر بھائی کا میں بہت بڑا فین ہوں. علی صفدر سے ایک التماس ہے، ایک درخواست ہے. جی جی بولیے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دیے، اگر اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. ضرور انشاءاللہ. تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی. نہیں ضرور انشاءاللہ عزیز، با امید خدا ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو آپ کی جو فرمائش ہے انشاءاللہ عزیز اس کو پورا کیا جائے. ضرور انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال میں یہ باہر سے کی کال ہے. جی السلام علیکم، ذرا اونچی بولیے گا. تو کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں کچھ سنا دوں؟ جی آپ کون صاحب صاحبہ بات کر رہے ہیں؟ میں کنیز زہرا بات کر رہی ہوں، پاکستان حیدرآباد سے. جی کنیز صاحب، آپ کیونکہ علی صفدر بھائی ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے کچھ سنیں. تو کسی اور پروگرام میں اگر کوئی کلام آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیجیے گا، لیکن کسی اور پروگرام میں ہم آپ سے ضرور سنیں گے. ٹھیک بہت شکریہ معذرت کیا آپ لوگوں نے. جی 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 میرے خیال میں اگلے. جی ہیلو 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 میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی. جی ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ اللہ کا شکر ہے. کون بھائی اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں علی بات کر رہا ہوں لوٹن سے. لوٹن سے. علی بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی. جی میں ٹھیک ہوں. میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ علی صفدر صاحب فکر مت کر، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. جی جی انشاءاللہ عزیز، آپ کی بہت محبت بھائی. مولا آپ سب لوگوں کو سلامت رکھیں اور پروردگار آپ سب لوگوں کو حفظ و امان میں رکھیں. آپ کہاں کے ہیں؟ لوٹن سے. میں لوٹن کا ہوں. نہیں اوریجنلی کہاں کے ہیں آپ؟ جی پاکستان کا. پاکستان میں کون سے علاقے شہر کے ہیں؟ کراچی. ماشاءاللہ آپ کے شہر سے. ماشاءاللہ آپ ہمارے شہر کے ہیں. بہرحال پورا پاکستان ہمارا ہے. آپ کوئی کلام سننا چاہیں گے؟ جی میں وہ سنائیے. چلو کربلا چلو. جی ضرور. ٹھیک ہے شکریہ. تھینک یو. شکریہ مہربانی آپ کی بھائی. اگلے کال کی طرف چلتے ہیں. میرے خیال میں 1-2 کال لے کے پھر تھوڑا سا ہم بریک دے دیں گے. ہاں بریک دے دیں گے. ٹھیک ہے ابھی آپ لے لیں. جی ہیلو السلام علیکم. جی ہلو جی السلام علیکم. ہاں ایک ریکویسٹ کرنی تھی علی صفدر بھائی. جی آپ بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لندن سے بول رہی ہوں. آپ کا نام پوچھ سکتے ہیں؟ جی رشیدہ. جی رشیدہ بہن کیا آپ سننا چاہیں گے؟ مجھے ایکچولی میں نے ان کے تھوڑے بہت کلام سنے ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہی تھی کہ اگر وہ کوئی قصیدے سنائے تو بچوں کو بڑا انٹرسٹ آتا ہے. نہیں دراصل وہ آپ کی بہن بات بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن کیونکہ ایام ہے مولا کو پرسہ دینے کے لیے، اور قصیدہ کا مطلب یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ جو قصیدے ہم پڑھتے ہیں اس وقت جس وقت مولا کی ولادت کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ آپ کے قصیدے what I'm trying to say is not قصیدے you know جو شاعری میں جو قصے ہوتے ہیں، اصل میں ان کا مطلب یہ ہے کہ مولا کی شان میں کچھ آپ. جی میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ایسا کلام ہو اس میں کوئی جیسے وہ ابھی نہیں مطلب کوئی جیسے علی کا جو ایسا مطلب انسیڈنٹ ہو جو ریلیٹ کرے، ویسے کوئی کلام ہو تو بہت اچھا ہوگا میرے بچوں کے لیے. جی ضرور انشاءاللہ. میں امام زمانہ کا انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ کوئی اور ضرور انشاءاللہ ضرور آپ کا کوئی نہ کوئی ضرور انشاءاللہ آپ کو میں پیش کریں گے علی صفدر بھائی. جی
اگلے کالز کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں سعودی عرب سے رضی بول رہا ہوں. جی رضی بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ خیر سے. علی بھائی سے امام زمانہ علیہ السلام کا سننا تھا. جی جی کون سا؟ اللہ مجھے لشکر السلام. اللہ مجلس کا. اور ان کو میرا سلام بول دیا. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. آپ خود ہی ان سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی 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 میں سعودی عرب سے رضی بول رہا ہوں. جی رضی بھائی بہت شکریہ. امام زمانہ علیہ السلام کا مجھے لشکر مہندی سے ملا سے وہ سنا دیں گے تو بڑی مہربانی. میں ضرور انشاءاللہ پوری کوشش. تھینک یو. میں انڈین ہوں, انڈیا سے بلانگ کرتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. انڈیا والے ہمارے سب بھائی ہیں انشاءاللہ. مومن کہیں کا بھی وہ مومن ہے, اس کے لیے ایک ہی زمین ہے یہ ہر. جی آپ اچھا ابھی یہ ہے کہ ابھی ہم کلام کی طرف چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, پہلے کلام سن لیں. وہ جو بی بی کا تھا نا, ایک ستائی ہوئی بچی. ہاں میں پھر بھائی وہی کلام آپ کے سامنے پیش کروں. ٹھیک ہے. یہ انڈیا کے ایک شاعر ہیں شمشاد, جو میں نے کلام, کیونکہ میرے پاس یہ کلام انڈیا سے ہمارے پاس کافی ماشاءاللہ فین ہیں, تو انہوں نے بولا کہ یہ کلام اگر آپ پڑھیں تو بہرحال ایک نوح خان نے وہاں پڑھا ہوا تھا, یہ ایک پڑھا ہوا کلام میں نے دوبارہ پڑھا. گو کہ میں نے کوشش کی کہ اس نوح خان کو میں رابطہ کر کے ان سے اجازت لوں, مگر میری ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. لیکن انشاءاللہ اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ضرور ان تک میری بات بھی پہنچے گی, اور آئی ہوپ کہ وہ کیونکہ یہ امام حسین کا ذکر ہے اس میں, وہ برا نہیں مانیں گے. اور میں نے یہ کلام پڑھا تھا, اور میں نے اپنے حد تک میں نے پوری کوشش کی تھی کہ جس طرح انہوں نے جو شاعری پڑھی تھی وہی ہے. شمشاد کا جو مقطع استعمال ہوا ہے تو وہی کلام پیش کر رہا ہوں. ایک بار مل کر حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کے اوپر بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو, اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو. ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو, اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو. ارے جب سے چھوٹا ہے ستیمہ سے پدر کا سینہ, رات کو اٹھ کے کہا کرتی گئے بابا بابا, اب تو دیکھا نہیں جاتا ہے تڑپنا اس کا. کس طرح میں یہ کہوں اس سے کہ رویا نہ کرو, اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو. ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو, اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو. ارے عصر عاشور سے رہتی گئی یہ سہمی سہمی, آج تک بجھ نہ سکی تشنا دہانی اس کی. کل کی شہزادی مگر آج ہے ایک فریادی, غم زدہ پہلے سے ہے غم میں اضافہ نہ کرو, اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو. ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو, اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو. ارے بڑی مشکل سے سلایا ہے تسلی دے کر, جانے کب ہوگا میسر سے یثرب کا سفر. ہوگا احسان تمہارا یہ دل مضطر پر, اس کو احساس اسیری کا دلایا نہ کرو, اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو. ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو, اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو. قید خانے میں تھی شمشاد یہ زینب کی فغاں, باپ کی یاد میں
بے چین سکینہ ہے یہاں، اس کی آنکھوں میں گئے پہلے سے ہی عشرے کا سما، اور گردش میں یتیمہ کا ستارہ نہ کرو، اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو، ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندو در زندان سے گزرا نہ کرو۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ماشاءاللہ۔ علی صفدر بھائی، ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ابھی تو جتنے بھی کلام ہیں آپ کے ان میں ایک درد ہے، افسوس ہے، اور میں کافی سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ آپ کے عموماً جتنے بھی آپ نے کلام پڑھے ہیں اس میں میجورٹی آپ نے جو کلام پڑھے ہیں جو تو وہ امام زمانہ کے حوالے سے آپ نے پڑھے ہیں یا مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے کلام پڑھے ہیں۔ اس دفعہ ایک تھوڑا سا آپ کا یعنی اس دفعہ جو چینج میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس دفعہ مولا عباس کے حوالے سے جو کلام پڑھا ہے، جی جی، وہ کیوں، کیا وجہ اس کی؟ دراصل پھر بھائی مسئلہ یعنی یہ ہے، پہلے جو بھی آپ بالکل، اتنے سال سے بالکل، پڑھتے آ حقیقت ہے رہے کہ ہیں ہم تو نے کیوں، ہمیشہ جو اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سی ڈی اور کیسٹ پہ بھی جو تمام تر جو لکھا ہوتا ہے وہ یہی لکھا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مشن ہے اور ہمارا جو ایک گولز ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے حوالے سے ان کی معرفت، ان کی تعلیمات نوجوان نسل تک، اپنے مومنین جوانوں تک، حسینی جوانوں بچوں تک، خاص طور سے بچوں تک اور جوانوں تک، ان تک منتقل کریں، اور ساتھ ساتھ ان کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہو سکے، یعنی ان کا ساتھ دینے کے لیے، کربلا والوں کے اصحاب کی طرح، جس طرح کرتے ہیں خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قابل بنائے کہ ہم بھی کربلا والوں کی طرح، کربلا والے کے اصحاب جس طرح امام حسین کے اصحاب تھے، اسی طریقے سے اس انداز سے ہم بھی اپنے وقت کے امام کے ساتھ انہی اصحاب جیسے شمار ہوں جیسے کربلا والے تھے۔ تو میری کوشش ہو رہتی ہے ہمیشہ کہ یا تو مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے یا پھر مولا امام زمان کے حوالے سے۔ اس بار جو فوکس کیا حضرت مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ جو ایک صدا لگتی تھی یا ابو الفضل کے نام سے، جب میں مولا عباس کے حرم میں تھا تو ایک پورا کراؤڈ تھا جو پورا یا ابو الفضل یا ابو الفضل کر کے، جو یعنی کہ وہ تھی کہ، اور پھر کیفیت جو آپ پوری جو فضا دیکھ رہے ہیں اس پوری دنیا کے اندر اس وقت جو دہشت گردی دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت کربلا کے اندر جو روزہ ہے مقدس کی طرف جو یزیدی لشکر بڑھنا چاہ رہا ہے، تو ان کو بھی سبق سکھانے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ ہمارے جذبات کم نہیں ہوئے، ہم آمادہ ہیں اپنے مولا پہ جان فدا کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ ہمارا پیغام ہے ان تمام یزیدیوں کو دے گئے۔ یہ قوتیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے یہ ذکر امام حسین رک جائے گا، نہیں، سوال نہیں ہو سکتا کہ ہمارا یہ ذکر رک جائے، ہم قربان، ہمارے والدین قربان، ہماری اولاد قربان، مگر یہ ذکر نہیں رک سکتا۔ تو یہ مولا عباس سے، اس مولا عباس کے یہ ذہن میں رکھتے ہو کہ مولا عباس کا روزہ سامنے ہے اور ہم اپنے مولا سے یہ مطلب ان سے وعدہ کرتے ہوئے کر رہے ہیں کہ مولا ہم ہیں، کہ اس میں ہے نا یا ابو الفضل آپ پہ دل ہے فدا، جان فدا، یعنی ایک جذبہ ہے تاکہ مومنین کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، ہمارے جوانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو۔ اور الحمدللہ تمام جتنے بھی حسینی امام حسین کے چاہنے والے ہیں، کربلا کے ذکر کرنے والے، جذبہ آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت کیا حال تھا کربلا کے اندر، عراق کے اندر کیا حال تھا، مگر آج اگر آپ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا بڑا اجتماع، یعنی کہ لوگوں سے مجھے معلوم ہوا 10 محرم کے روز وہاں پہ جو عالم تھا، یعنی کہ خلقت دیکھنے کا نظر آ رہی تھی کہ وہ اتنی، وہ زمین کے اندر کس طریقے سے، اگر مطلب آپ دیکھے ہیں کربلا میں گئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے مطلب اس طرح کی گلیوں کے اندر اتنا مجمع سماتا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ ہے، اس کربلا کا ایک معجزہ ہے۔ تو یہی اس چیز کو فوکس کرتے ہوئے میں نے تیار کیا تھا قمر حسنین صاحب کا کلام، اور یہ کلام کے میں چند اشعار آپ کے سامنے ضرور پیش کرتا ہوں، اور صرف اس وجہ سے، اور یہ دعا کے ساتھ کہ پروردگار تو مجھے توفیق دے اور میری زبان میں تاثیر دے اور میرے الفاظ میں سچائی دے کہ ہم اپنے مولا کے اس ذکر کے لیے، ہم اپنے مولا کے اس کیا کہ روزے کے لیے حاضر ہیں۔ میرے مولا ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، ہر حسینی جوان، ہر حسینی بچہ مولا اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے حاضر ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم وہ وقت ہمیں بالکل ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مولا جس وقت آپ کی انشاءاللہ العزیز ہماری جان کی ضرورت پڑی، ہم حاضر ہیں۔ کلام پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے چند اشعار کے۔ یا ابا الفاز یا ابا الفاز یا ابا الفاز یا ابا الفاز، کیونکہ اس کلام کو اگر آپ دھیمے
یعنی نیچے سر پہ پڑھیں تو مزہ نہیں آئے گا، اس کو اوپر کے سر پہ پڑھیں گے تو اس میں تھوڑا سا ایک جان آئے گی. یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل، آپ کے در پہ میری ہے یہ دعا یا ابا الفضل، آپ کے نام سے زندہ ہے وفا یا ابا الفضل، آپ کے سائے میں ہے فوج خدا یا ابا الفضل، آپ پہ دل ہے فدا جان فدا یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابن عین اللہ یا ابن اذن اللہ یا ابن وجہ اللہ یا ابن یاد اللہ یا سار اللہ حسین یا سار اللہ حسین یا سار اللہ یا سار اللہ یا ابا الفضل یا ابا الفضل. شعر سماعت فرمائیے. عباس ظالم پہ تنقید ہے، عباس باطل کی تردید ہے، عباس عرفان توحید ہے، عباس پیاسوں کی امید ہے، اب بھی پرچم سے ملتی ہے تازہ ہوا یا ابا الفضل، آپ پہ دل ہے فدا جان فدا یا ابا الفضل، آپ کے در پہ میری ہے یہ دعا یا ابا الفضل، آپ کے سائے میں ہے فوج خدا یا ابا الفضل یا ابا الفضل. باب الحوائج سے سب مانگ لو، چپ لب رہے آنسوؤں میں کہو، باب الحوائج سے سب مانگ لو، چپ لب رہے آنسوؤں میں کہو، روزے پہ آ کر نمازیں پڑھو، روزے پہ غازی کے ماتم کرو، روزے پہ غازی کے ماتم کرو، دے گا جنت تمہیں ایک اشک عذاب یا ابا الفضل، آپ کے در پہ میری ہے یہ دعا یا ابا الفضل، آپ کے سائے میں گئے فوج خدا یا ابا الفضل، آپ پہ دل ہے فدا جان فدا یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل. اور شعر سماعت فرمائیے جو دور حاضر کے حوالے سے میں نے اس کے اندر پیش کیا ہے. سہتے ہیں غم آہ بھرتے نہیں، بیعت یزیدوں کی کرتے نہیں، سہتے ہیں غم آہ بھرتے نہیں، بیعت یزیدوں کی کرتے نہیں، زندہ ہیں مردوں سے ڈرتے نہیں، مر کر بھی ہم لوگ مرتے نہیں، جتنے تکفیری ہیں سارے ہوں گے فنا یا ابا الفضل، آپ کے در پہ میری ہے یہ دعا یا ابا الفضل، آپ کے نام سے زندہ ہے وفا یا ابا الفضل، آپ پہ دل ہے فدا جان فدا یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل. اور دعا کے اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مولا مرادوں کو پورا کرے، یہ ہے دعا نیک اولاد دے، یہ ہے دعا نیک اولاد دے، ہر دم یزیدوں سے لڑتے رہے، ہم آپ کے ہیں یہ مولا کہے، بس یہ کافی ہے در پہ کہ ملتی رضا یا ابا الفضل، آپ کے در پہ میری ہے یہ دعا یا ابا الفضل، آپ کے نام سے زندہ ہے وفا یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل. اور چند اشعار آپ کے سامنے مصائب کی پیش کر رہا ہوں کہ مظلومیت ایسی دیکھی کہیں، تیروں سے چھلنی ہوا نازنی، بازو کٹے گئے لہو ہے جبیں، مشق سکینہ میں پانی نہیں، کانپتی ہے زمین عرش ہلنے لگا یا ابا الفضل، آپ کے در پہ میری ہے یہ دعا یا ابا الفضل، آپ کے نام سے زندہ ہے وفا یا ابا الفضل
الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل بازار میں بے ردا بیبیاں زینب مسلسل گئے گریا کنا بازار میں بے ردا بیبیاں زینب مسلسل گئے گریا کنا ارے بدلے کی گئے منتظر ایک ماہ ہو اب ظہور امام زمان آج شبیر کی ماں ہے محو دعا یا ابا الفضل آپ کے در پہ میری ہے یہ دعا یا ابا الفضل آپ کے نام سے زندہ ہے وفا یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل. اور مقطع عرض ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اونچا ہے عباس کا یہ علم منزل سفر میں ہے اب ہر قدم اونچا ہے عباس کا اونچا ہے عباس کا یہ علم منزل سفر میں ہے اب ہر قدم عباس کرنا ہے خون سے رقم ہو جائے صفدر یہ بازو کلام ہو جائے صفدر یہ بازو قلم خون دل سے قمر میں نے نوحہ لکھا یا ابا الفضل آپ کے در پہ میری ہے یہ دعا یا ابا الفضل آپ کے نام سے زندہ ہے وفا یا ابا الفضل آپ پہ دل ہے فدا جان فدا یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابنا عین اللہ یا ابنا اذن اللہ یا ابنا وجہ اللہ یا ابنا ید اللہ یا سار اللہ حسین یا سار اللہ حسین یا سار اللہ یا سار اللہ یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل یا ابا الفضل بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو یہ اس کا جو تھیم تھا جو اس کی جو ایک بیسک کانسیپٹ تھا کہ آج کے اس دور کے اندر ہم مطلب یہ میں اس لیے بھی میں بتاتا چلوں بھائی کہ ہمارے جو جونیئر جو پڑھنے والے ہیں سینئر تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ مگر جو جونیئر پڑھنے والے ہیں ان کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ ہم پہ ذمہ داری ہے ہم پہ اس لیے ذمہ داری ہے کہ ہم بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کہ اگر ذاکر کی حیثیت سے نوحہ خان کی حیثیت سے آج دنیا میں جا رہے ہیں یا نوحہ خانی کر رہے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ یہ آپ میسج دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ پورے پراپر طریقے سے اس میں اچھے انداز سے پیغام دینا ہے مولا کا پیغام دینا ہے. صرف ذکر امام حسین کے لیے مطلب یہ نہیں کہ آپ کو صرف بینیہ کلام پڑھنا نہیں اپنے جوانوں کا آپ کو جذبہ بیدار کرنا ہے تیار کرنا ہے تاکہ وقت کے امام کو بی بی فاطمہ زہرا کو آپ یہ بتا سکیں آپ یہ ان کو بتا سکیں کہ ہم نے بی بی اپنا جو ہمارے پاس ذمہ داری آپ نے دی تھی ہم نے اس کو پوری کوشش کی کہ ہم اپنے مومنین تک منتقل کر سکیں. تو اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ کام تبھی جاری ہوگا جی جب تک آپ جیسے اب آپ ہدایت ٹی وی جو ہے یہ کام کر رہا ہے یہ آپ کے ذریعے ایک جذبہ ایک پیغام آگے پہنچ رہا ہے. یہ عزاداری تبھی ممکن ہوگی یہ پیغام آگے تبھی چلے گا جب ہمارے یہ چینل جو ہیں وہ ہوں گے. نہیں پروردگار خدا ان کے لیے میں صرف آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا چلوں درخواست بھی ہے ان ایام میں اور آپ کے سامنے بھائی میں تو اتنے میں سوری قطع کلامی نہیں آپ کی قطع کلامی اس لیے کہ آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں میں اس کو اس انداز سے بولوں کہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں مطلب میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک مشن ہے جو ہر اس پورے لندن کے اندر جتنے مومنین یہاں پر جتنے مومنین نے اور جتنے چینلس ہیں ہمارے وہ لوگ جو رن کر رہے ہیں تو میں واقعی میں یہ گزارش کروں گا یہ سعادت ملتی ہے یہ ایک سعادت ہے کہ اگر آپ اس کار خیر کے اندر آپ جب بڑھ کے کام کرتے ہیں تو یہ اہل بیت کی بارگاہ میں جاتا ہے کیونکہ آپ کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کربلا کا مشن آگے بڑھانا ہے ہر آدمی کے اوپر ہے ہر آدمی کے لیے وہ ہے کہ آپ اپنے کربلا کے مشن کو کس انداز سے بڑھا سکتے ہیں آپ کس طریقے سے آپ کے اندر کیا طاقت ہے آپ اگر ذکر امام حسین کر کے آپ حدیث پڑھ کے آپ نوحہ پڑھ کے یا آپ دامن سخنی جس طریقے سے آپ کرنا چاہیں تو ان کا آپ بازوؤں کو مضبوط کریں اور ان کے جتنا حد تک ہو سکے ان کا ساتھ تعاون کریں جتنے چینلز ہیں. میں یہ کربلا کی بات کی ہے نا تو یہ ایک ون آف ڈونیشن ہے 72 پاؤنڈ انہی کے نام پہ
بالکل میں تو یہ کہتا ہوں بالکل تو آپ 72 پاؤنڈ کے 14 معصومین کے نام سے دیں، پنجتن پاک کے نام سے دیں، 14 معصومین کے نام سے، 72 شہداء کے نام سے دیں، جیسا آپ مناسب سمجھیں، جس انداز سے آپ کرنا چاہیں. یہ اس لیے یہ نیت کر کے دیکھیں. کہتے ہیں کہ قرآن کا اندر جو آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ علیم بذات الصدور، یعنی خدا دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے. کہ اگر آپ نے نیت آگاہ، سب سے پہلے انسان کی پیسے جانے سے پہلے، کوئی چیز جانے سے پہلے انسان کی بارگاہ، خدا کی بارگاہ میں نیت جاتی ہے، اہل بیت کی بارگاہ میں نیت جاتی ہے. اگر آج آپ نے سچی نیت کے ساتھ اہل بیت کی بارگاہ کے اندر، خدا کی بارگاہ کے اندر کچھ ہدیہ کیا، اہل بیت خدا بندے وہ تو دیکھ رہے ہیں نا، بالکل وہ تو دیکھ رہے ہیں، ان سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے نا. اور ہمیں جو کچھ بھی بھائی ہمارے پاس جو کچھ ہے کہاں، جو ہے انہی کے حصہ اور انہی سے ملا ہے، انہی سے ملا ہے. کوئی یہ نہیں کہ فار ایگزامپل ہم تو اسی در کی ہم کو بھیک کھاتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں. اچھا علی صاحب بھائی بریک ابھی تھوڑی سی ہم نے لینی ہے. بالکل لے لیجیے انشاءاللہ. اور بریک کے بعد آپ تمام لوگ ناظرین سے اور تمام جتنے بھی ہمارے عزادار ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ اس کے بعد پھر ہم اپنی جو لائنس ہیں وہ کھول دیں گے. آپ کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر فرمائش کہوں گا، باتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں، کوئی فرمائش آپ سننا چاہتے ہیں، کوئی کلام آپ سننا چاہتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ آپ کو سنانے کی علی صفدر بھائی کوشش کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.